تو ہمارے یہاں کے پہلے اسپیکر میں کہوں گا ہاشم صاحب کے بارے میں کہ ان کے آپ ریلیٹو بھی ہوتے ہیں. عامر قدوائی ایک بہت ہی وسیع مطالعہ فرد ہیں. میں اتنا جانتا ہوں آج ہماری محفل میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں, ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہاشم بھائی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. میں نے سنا آپ غالباً یوسفی صاحب کے عزیز ہیں. میں یوسفی صاحب کی چاروں کتابوں کا حافظ ہوں. جی, بلکہ چاروں صحیفوں کا حافظ. یہ روایتی معنوں میں کوئی مضمون نہیں ہے, کچھ بے ربط سی باتیں, کچھ یادیں ہیں, جو کچھ بھی ہے حاضر خدمت ہے. عنوان ہے جو کیا مضمون کا عنوان ہے ابن چچا. نام سید حشمت علی اور تخلص سہیل. تخلص اس لحاظ سے غلط کہ سہیل ایک ستارے کا نام ہے. ان کی درخشندگی اور تابندگی ستارے سے کہیں زیادہ تھی. گھر کا نام ابن تھا, چنانچہ چھوٹوں کے وہ ابن بھائی, ابن ماموں اور ابن چچا وغیرہ تھے. میری بیوی کے وہ رشتے کے چچا تھے. یہ میری ان سے رشتہ داری ہے, رشتہ نہیں. ہمارا رشتہ ایک بھکت اور گرو کا تھا. میں ان کی شفقت کا مستحق رہا, یہ میری خوش بختی ہے. آپ میں سے جس کسی کی بھی ان سے صحبت رہی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کیسے ابن چچا کچھ ہی دیر میں محفل کی توجہ کا مرکز اور پھر محفل کی جان بن جاتے تھے. اگر اکثریت ناواقفوں کی ہو تو کچھ دیر گفتگو سننے کے بعد کسی کی تائید یا تردید میں ایک پھڑکتا ہوا شعر, پر اثر اور پر موقع. حاضرین محفل کی واہ واہ ختم نہ ہوتی کہ آپ جناب اسی موضوع پر چند مزید اشعار گوش گزار کرتے. پھر دھارا کہیں مزاحیہ نظموں کی طرف چل پڑتا تو کبھی قصے کہانیوں کی طرف. سبھی اس ریلے میں بہے چلے جاتے. اس دوران ابن چچا کے ہونٹ مسکراتے تھے اور آنکھیں ہنستی تھیں. ان کو ہزاروں اشعار یاد تھے اور اس پر انداز بیاں وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. ان کی زبان و بیان پر گرفت سے تو آپ تمام اہل علم مجھ سے زیادہ واقف ہیں, مگر میں یہاں ان کی شاعری کی ایک ایسی صفت کا تذکرہ کروں گا جو انہیں بہتوں میں ممتاز و ممیز کرتی ہے, اور وہ ہے منظر نگاری. امین بھائی نے جس نظم کا ذکر کیا, مجلے پور کا طوفانی مشاعرہ, وہ ایک مشاعرے کا احوال ہے. کس طرح سے مشاعرہ ہوا, کیا اس میں مشکلات پیش آئیں, کشتی دریا یہ فلک. مجھے امید ہے کہ کوئی صاحب اس کے کچھ بند سنا. اسی طرح ایک شکاگو کا ایک طوفانی مشاعرہ بھی ان کی ایک نظم ہے, اس میں بھی جو منظر نگاری ہے وہ انتہا کو ہے. شکاگو کے مشاعروں کی وہ جان تھے, نہ جانے کتنی ہی اور نظمیں اور قطعات ایسی ہیں جنہیں سامعین مشاعرہ اپنے دل کی آواز سمجھتے تھے. ایک بار مائک پر آتے تو انہیں ہٹتا دیکھنا شاید ہی کسی کو گوارا ہو. مشاعروں کا ذکر آ ہی گیا ہے تو کچھ بات ان شگوفوں کی ہو جائے جو مشاعروں سے متعلق ہیں. ایک جگہ امیر حیدر صاحب نے ایک شاعر کو دعوت کلام دیتے ہوئے ان کا جو تعارفی شعر پڑھا, اسے سن کر میں تو کیا تمام حاضرین محفل جھوم گئے. کیا تیور تھے شعر کے, بلاغت کلام اس سے سوا. سب مشتاق کے دیکھیے کیا سناتے ہیں. سرکار مائک پر تشریف لائے اور جو بے وزن بے تکی اور بےہودہ بکواس کی تو سب سناٹے میں آ گئے. میرے اوسان قابو آئی تو میں نے کہا ابن چچا, یہ کلام ایک ہی شخص کا صرف اسی صورت ہو سکتا ہے کہ پہلا والا شعر اس نے 60 برس کی عمر کے بعد کہا ہو, اور یہ باقی خرافات 6 سال کی عمر سے پہلے. بولے نہ وہ شعر اس گالی حذف کرتا ہوں, اس وضاحت کے ساتھ کہ ابن چچا گلیئر نہ تھے مگر اہل زبان و سخنور و سخندان تھے. گالی صرف وہیں استعمال کرتے تھے جہاں اظہار پر ابلاغ کا اس سے بہتر ذریعہ میسر نہ ہو. گنجی ہے معنی قطر سے مجھ سے سمجھو, وہ گالی جو ابن میری گفتار میں آوے. بولے نہ پہلے والا شعر اس کا ہے نہ یہ بعد والی غزل, دونوں الگ الگ لوگوں کی ہے. اسی طرح ایک بزرگ مشاعرے کے اختتامی مراحل پر ڈائس پر آئے. راشا دزا ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر من بھر وزنی بیات سے وہ کلام کھوج رہے تھے جس سے باقی ماندہ اور بچے کچے حاضرین کے مردہ تنوں میں اتنی جان تو ڈال ہی دی جائے کہ وہ ان کی اگلی 4-6 غزلیں سننے تک جاگ رہے. کہنا بیکار ہے کہ جتنی دیر میں انہوں نے وہ کلام تلاش کیا اتنی دیر میں جو جہاں بیٹھا تھا وہیں نیم دراز ہو گیا.
کوئی جاگ بھی رہا تھا تو داد دینے کی سکت اس میں نہ تھی. باہر سگریٹ پینے نکلے تو میں نے کہا ابن چچا انہیں کوئی یہ مشورہ کیوں نہیں دیتا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جو پڑھنا ہو اسے مار کر لیا کریں. بولے میاں بارہا کہا ہے, میرا خیال ہے نشانی لگاتے بھی ہوں گے مگر گھر والے چپکے سے ہٹا دیتے ہیں. بڑھو جتنی دیر گھر سے دور رہے گھر والے سکون سے رہتے ہیں, ورنہ جتنی دیر جاگتے ہیں اتنی دیر گھر والوں پر اپنے ہی اشعار سے چاند ماری کرتے ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا, جہاں لکھا نہیں ہے, مشاعرے کا ذکر آیا تو ایک جگہ مشاعرے میں ایسے ہی کوئی 8-10 شعراء کلام پڑھ کے گئے. تو میں نے کہا بچہ یہ ان کے تو نام نہیں تھے پوسٹر کے اوپر, اور جن کے پوسٹر پہ نام ہے وہ تو ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں. تو کہنے لگے میاں دیکھو کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جن کا نام سن کر لوگ مشاعرے میں آتے, کچھ ایسے ہیں جن کا نام پڑھ لے تو دور بھاگتے ہیں. تو تم سمجھدار آدمی ہو. ان کی کتاب کرن کرن تبسم کا آخری مضمون مقطع کے نام سے ہے, جس میں وہ خود مسرور رہنے اور دوسروں کو شاد رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. اگر اس رحیم و کریم نے ہر اس مسکراہٹ کو جو انہوں نے کسی نہ کسی کے لبوں پر بکھیری ہے ایک نیکی شمار کیا تو سمجھ لیجئے کہ بیڑا پار ہے. پر مجھے یہ تمام مراحل ابھی ذرا دور کے لگتے ہیں. میرا گمان ہے کہ نکیرین نے جب ان سے سوالات کی ابھی ابتدا ہی کی ہوگی تو ابن چچا نے حساب کتاب پر ایک پھڑکتا ہوا شعر سنا کر ان کی توجہ کسی اور طرف کر لی ہوگی. دروغ برگردن راوی شنید ہے کہ الجن کے قبرستان کے ایک گوشے سے واہ واہ سبحان اللہ اور مکرر کی 2 الگ الگ آوازیں ابھی بھی آتی ہیں. واللہ اعلم. سبحان اللہ. قدوئی صاحب نے حق ادا کیا اپنا. اور آج کے ہمارے دوسرے ایک اور مہمان ہیں جو ان پہ کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے, تو جب تک وہ نہیں ہے یہاں, کیونکہ ان کو شاید اندازہ تھا کہ وہ آپ کی نگارشات تحقیقات میں ان کا وقت ملے گا ان کو, تو